أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تھے اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو. کوئی سوال ہے تو خدمت ناظر. یہ کوئی سوال ہے؟ جی ماشاءاللہ آج اچھا کوئی بھی سوال نہیں، ماشاءاللہ درس بہت اچھا تھا، لیکن اس کے اندر جو ایک بہت ہی اچھا میسج وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ بتا بھی رہے تھے، ایکسپلین بہت اچھا کر رہے تھے کہ انسان پر مشکل بھی بعض اوقات اس وجہ سے پڑتی ہے کہ اس کی آزمائش کی جائے. اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام تو مطلب وہ خطا کار نہیں تھے، تو ان سے ظاہر ہے ان کی پاک دامنی ثابت ہو گئی، لیکن جس طرح ہم جیسے انسانوں پر بھی کوئی اس طرح کا کوئی وقت آتا ہے کوئی ایسا، تو وہ بیسیکلی ہماری آزمائش ہی ہے اس میں ہماری، کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو اس میں سے گزرنا. اور جس طرح فرما رہے تھے کہ تقویٰ کا دامن انسان تھامی رکھے، تو پھر یہ کہ اس میں ہر مشکل جو ہے وہ آسان ہوتی ہے. یہی جو پہلے بھی ایک آیت ہے کہ انسان پر مشکل اتنی ہی پڑتی جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے. تو بہت ہی اچھا ماشاءاللہ درس تھا. کوئی سوال تو نہیں تھا، بس ایک مطلب جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا بہت اچھا ایکسپلین کیا، ماشاءاللہ جزاک اللہ. جی یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو انسان بعض مشکل کا میں گرفتار ہوتا ہے نا، اس میں جو ہے کئی فیکٹر ہوتے ہیں، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کس مرتبے پر ہے وہ، اور اس کے مرتبے کے مطابق خدا اس سے امتحان لیتا ہے اس کو درجات دینے کے لیے. نہیں یہ اسی طرح ہے کہ اگر کسی پر سختی آ رہی ہے، وہ پریشان ہو رہا ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ وہ ہے وہ ایگزامینیشن حال میں، ایگزامینیشن میں حال میں سکون ہوتا ہے، سختی ہوتی ہے، 4 نگران آپ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، کیمرے آپ کے لیے لگے ہوتے ہیں، آپ کی تھوڑی سی حرکت کی وجہ سے ممکن ہے وہ آپ کو تنگ کریں، وہاں ٹینشن کا سما ہوتا ہے. لیکن وہی امتحان جب آپ پاس کر لیتے ہیں تو آپ کو درجہ ملتا ہے، مقام ملتا ہے، سرٹیفکیٹ ملتا ہے، سند ملتی ہے. جی تو یہ یوسف علیہ السلام کی ایک مثال ہے. اس سے بڑی بڑی مثالیں خود امام حسین علیہ السلام کی مثال ہے، اور ان کے ساتھیوں کی مثال ہے کہ کتنی سختی امام نے کاٹی، کتنی مشکلات، اور ان مشکلات کے بعد جو مقام امام حسین کو ملا کسی اور کو نہیں ملا، دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی. دیکھیں نا 10 دن کسی کے نہیں منائے جاتے، بے شک 10 دن کس کے منائے جاتے ہیں؟ نواز رسول کے، حسین منی وانا من الحسین. بہت سارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں تاریخ میں، کسی قربانی کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جو اصحاب امام حسین نے قربانیاں دی ہیں اس سختی کے عالم میں اس کی مثال نہیں ملتی. آج تک لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. جی بجا فرمائے. جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وعلیکم السلام. وبرکاتہ. جی اتنا خوبصورت درس دیا آپ نے ماشاءاللہ، تو گنجائش نہیں کہ ہم کوئی بات کریں. تو جس طرح آپ نے کہا نا کربلا کا یہ واقعہ، تو اس سے تو اس کی تو نظیر ہی نہیں مل سکتی نا، یہ تو بے مثال ہو، یہ تو بات ہی نہیں ہم کر سکتے اس کے متعلق. ویسے شاعر بھی کہتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جب اسلام پورا ہی ہمیں اس کے بعد ملتا ہے تو پھر بات تو کوئی اور نہیں رہ جاتی. تو وہ عشق تھا نا امام حسین کا اپنے جی پروردگار سے، جی 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 کہ اس سختی کے باوجود بھی شمر ملعون کہتا ہے کہ میں نے آخری لمحے میں جب کان لگایا تو میں نے دیکھا کہ امام حسین کے ہونٹ ہل رہے ہیں، تو اللہ کی مناجات کر رہے ہیں اور جی جی خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں سبحان اللہ. اس حالت میں. کاش اور ہم پھر بھی اپنے جی اور پھر اس خدا نے ساتھی دیے تھے ان کو جو ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے، ذرا برابر ان میں جو ہے وہ ان میں لغزش نہیں آئی، ان میں تردد نہیں ہوا، تھوڑا سا پریشان نہیں ہوا، ٹینشن کا شکار نہیں ہوا. آخری دم تک جو ہے وہ لڑتے رہے ہیں، ان کو پیاس کی، زخموں کی، ان چیزوں کی پرواہ نہیں تھی. اور یہ صرف حقیقی عشق کی بنیاد پر ایسا ہو سکتا ہے. عام دنیاوی جو ہے نا معاملات، اس کی نگاہ سے اگر دیکھیں تو ایسا کرنا آسان کام نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. آسان کام تو ہے، ممکن ہی نہیں. کون ممکن کرتا ہے؟ ناممکن ہے. جی ہاں جی. نو باڈی کو ڈو اٹ.
تو امام کے الحمدللہ آخری جمعہ الہی رضن بقضائک و تسلیما لامرک، کہ خدایا میں تیری رضا پر راضی ہوں اور تیرے حکم پر میں سرخم تسلیم ہوں۔ کہ اصل میں جو داستانیں بیان کی جاتی ہیں نا کہ عشق کی، وہ داستانیں بعض کا داستانوں کی حد تک ہیں، اور پھر وہ حقیقی عشق نہیں ہے۔ عشق میں ہوتا ہے جس میں کوئی معاملہ نہ ہو، حتیٰ اگر ہم بعض اوقات اس لیے امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں کہ فلاں ہمارا کام ہو جائے، تو یہ عشق نہیں ہوتا، ہم اپنا معاملہ حل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ عشق حقیقی یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی مطالبہ کسی سے نہیں کرتے، اس سے محبت کا اظہار کرتے، آپ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ جی مولانا صاحب ایک سوال میں کرنا چاہتا تھا، یہ جو واقعہ ہے آپ نے بتایا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور اس دور میں ان کے دور میں کون سا جو دین لوگ فالو کرتے تھے، اور کتاب کون سی تھی اس ٹائم پہ ویلڈ؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جو واقعہ ہے اس کا دوسری جو آسمانی کتابیں ان میں ذکر ہے، جس طرح کہ قرآن پاک میں بھی ہے، قرآن پاک سے جی پہلے؟ جی یہ اچھا سوال کیا آپ نے۔ اس واقعے کا ذکر ہے اس میں، تورات میں ہے، تورات میں ہے، تھوڑا مختلف ہے اس میں، لیکن اس سے ملتا جلتا واقعہ وہاں تورات میں ذکر ہے۔ اور اس وقت جو شریعت جو ویلڈ تھی وہ حضرت جو ہے اس کی تھی حضرت نوح علیہ السلام، اولی العزم ہے، ان کی شریعت وہاں تک چل رہی ہے۔ اس وقت شریعت ویلڈ یہ تھی، اور اس کو پہنچانے والے حضرت یعقوب اور یوسف تھے، کیونکہ اولی العزم نبی وہ ہیں جو صاحب شریعت ہیں، جس میں حضرت نوح ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ ہے۔ حضرت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ابراہیم بعد کے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس طرح موسیٰ اور عیسیٰ بعد کے ہیں۔ ٹھیک، کیونکہ ان کے جو والد جو حضرت یوسف علیہ السلام کے، وہ حضرت یعقوب تھے نا، اور ان کے یعقوب تھے، پھر اور ان کے بنیامین یا حضرت کس طرح ابھی کسی نے ذکر کیا تھا تو ان کے مجھے وہ جی نہیں سوری، اس وقت جو شریعت تھی حضرت ابراہیم کی تھی، جی، حضرت ابراہیم کی ہے شریعت، کیونکہ کیوں؟ حضرت ابراہیم پھر اسحاق، بنیامین، جی یعقوب ابراہیم اور اس اسحاق طرح۔ یعقوب، جی سوری، جی ابراہیم اسحاق یعقوب، کہ جی یہ شریعت حضرت ابراہیم کی تھی۔ پھر ان کے بیٹے جو ہے وہ دو تھے، اسماعیل و اسحاق، ہمارے پیغمبر حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں، یہ یہودی ہیں جی جو بنی اسرائیل ہیں، یہ اولاد ہیں حضرت اسحاق کی۔ اور پھر حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب، اور یعقوب کے 12 بیٹے تھے، اس لیے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ ٹھیک ٹھیک اور اسی سے سلسلہ جو ہے وہ آگے چلا ہے۔ بہت شکریہ نواز۔ کوئی مسئلہ نہیں جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علیم و یا علیم و یا غفور و یا رحیم۔ خدا اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ایک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین کے لاحقین مرحومین مرحومات کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ جو مریض انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما، بے روزگار افراد کو بے عزت روزگار عطا فرما، مقروضوں کا قرض غیب کے خزانے سے عطا فرما۔ خدایا زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے۔ یا اللہ تو فلسطینوں کی مدد فرما، یا اللہ جو لوگ بھی مظلوموں کی مدد کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ یا اللہ لبنان اور فلسطین کے شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرما۔ یا اللہ تو غفور رحیم، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، ظالموں کے ظلم کو خود ظالموں کی طرف پلٹا، اشرار کے شر کو خود اشرار کی طرف پلٹا۔ لیکن جو لوگ خدایا ظالموں کی مدد کر رہے ہیں، خدایا انہیں ہدایت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی اللہ مرحومین کے لیے قبلہ سورہ فاتحہ۔ مرحوم مرحومات کے لیے الفاتحہ مع اخلاص سے والصلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له احد۔ اللہم صل علی محمد۔ اللهم صل على
جزاک اللہ جی جزاک جزاک اللہ اللہ قبلہ بات کریں۔ شکریہ خدا حافظ۔ خدا حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ